اگر کسی نے اناٹومی پڑھی ہے، علم التشریح الانسانی جس کو ہم کہتے ہیں، وہ کبھی یہ سوال نہیں کر سکتا، بلکہ وہی ان سوالوں کا جواب دے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان سیلز کا مجموعہ ہے، اور سائنس یہ بات ثابت کرتی ہے کہ سیل نہیں مرا کرتے، سیل کبھی نہیں ختم ہوتا، سیل باقی رہتا ہے۔ انسان کا سیل مٹی میں مل جائے وہ باقی رہے گا، انسان کا خلیہ، انسان کا سیل۔ یہ ڈی این اے کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ تو آپ لوگ تھوڑے بہت پڑھے لکھے لوگ جانتے ہیں، اگر پڑھے لکھے یہاں ہوں تو۔ یہ ڈی این اے کیا ہوتا ہے؟ آپ کے بدن کا ایک بال، اتنا سا بال، وہ بال آپ کی پوری کہانی بتا دیتا ہے۔ وہ بال یہ بتا دیتا ہے کہ یہ آدمی کنجوس ہے یا سخی ہے، اس لیے ذرا ٹھیک جگہ بال کٹوائیے گا، اور خاص طور پر داڑھی مڑائیے گا تو ذرا احتیاط کیجیے گا۔ ایک ناخن یہ بتا دے گا کہ یہ انسان سیکس کا دیوانہ تھا، یہ انسان غصے ور تھا، یہ انسان ظالم تھا، یہ انسان حسد کرتا تھا، اس انسان میں تکبر تھا، یہ انسان اپنے کپڑوں کے بڑی فکر کرتا تھا، یہ انسان بالکل لاؤبالی تھا، یہ انسان ٹیک کیئر کرتا تھا، اپنی فیملی کا خیال کرتا تھا، یہ انسان شاعر تھا، یہ انسان کو شاعری پسند تھی۔ صرف ایک بال، بدن کے کسی بھی حصے کا ایک رواں، ناخن کا ایک ٹکڑا، وہ ہماری پوری بایوگرافی رکھتا ہے اپنے اندر۔ واہ رے قدرت تیری! اور اب تو سائنس یہاں تک پہنچ گئی کہ انسان کے کسی ایک سیل کو لے کر، اسی ایک چیز کو لے کر، وہ آہستہ آہستہ ایک نیا انسان جنم دے سکتا ہے۔ یہاں تک بات پہنچ گئی۔ ہمارے مولوی لوگ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہے کہ حضرت آج بہت تھک تو نہیں گئے؟ یہ کلوننگ کیا چیز ہے؟ یہ کلوننگ کہاں سے ہوتی ہے؟ کیسے ہو جاتی ہے؟ اللہ تعالیٰ حجت قائم کرتے چلے جا رہے ہیں کہ بے وقوفو، میرے دیے ہوئے دماغ کو استعمال کرتے کرتے، تحقیق کرتے کرتے تم خود یہاں تک پہنچ گئے، تو تم مجھ پر شک کرتے ہو کہ میں نہیں کر پاؤں گا۔ واہ 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 واہ! ایک گائے پیدا کر دی گئی، ایک مری ہوئی گائے کی کھال سے، اور وہ پیدا ہو گئی، تھوڑی دیر کے بعد مر گئی، وہ الگ بات ہے۔ ایک گدھا پیدا کیا گیا، اور چونکہ اس کو والدین کی اچھی دیکھ بھال ملی تو وہ گدھا کچھ دن زیادہ زندہ رہا۔ سمجھ گئے ہوں گے والدین کون؟ کیونکہ ماں باپ ہی بچوں کی دیکھ بھال ٹھیک سے کر سکتے۔ وہ گائے ہمارے ملک میں ہوتی تو زندہ رہتی، ہم لوگ اپنی ماتا کا خیال رکھتے۔ ایک بندر پیدا کرنے کی کوشش کی گئی۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ جیسے جیسے سائنٹیفک ریسرچ آگے بڑھ رہے ہیں، اللہ کی بات سچی اور پکی ثابت ہوتی چلی جا رہی۔ ہمیں کسی سائنسداں کی گواہی کی کوئی ضرورت نہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کوئی بھی کسر نہیں چھوڑ رہے حجت قائم کرنے کے سلسلے میں۔ اللہ از لیونگ نو اسٹون انٹرن، ہر طرف سے حجت قائم کر رہے ہیں۔ قل فللہ الحجۃ البالغہ، اب بھی مان جاؤ، اب بھی مان جاؤ، اب بھی مان جاؤ۔ کذالک نوری ابراہیم ملکوت السماوات والارض ولیکون من الموقنین۔ ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کی کائنات کے عجیب و غریب نظارے کرائے جو کسی اور کو نہیں کرائے، اور اس لیے کرائے لیکون من الموقنین، تاکہ ان کو یقین کا آخری درجہ حاصل ہو جائے۔ تو آخرت کے بارے میں یہ سوچنا
کہ آخرت کیسے ممکن ہے؟ اینا اذا كنا عظاما نخرہ تلک اذا کرۃ خاسرہ، ہماری ہڈیاں گل جائیں گی پھر ہم کو دوبارہ اٹھایا جائے گا. یہ تو پہلے تو پھر بھی کوئی اشکال کرتا تو اس کو قرآن نے بار بار جواب دیا ہے کہ خدا کے بندو، پہلی بار پیدا کرنا یہ زیادہ مشکل کام ہے یا اس کی کاربن کاپی دوسری تیار کر کے دے دینا یہ زیادہ مشکل کام؟ یہ اللہ تعالیٰ کا طرز استدلال ہے کہ پہلی بار پیدا کر دینے کے بعد اسی کو دوبارہ ریوائیو کر دینا، یہ پہلی بار پیدا کرنے کے مقابلے میں تو یقیناً آسان کام. تم یہ مانتے ہو کہ پہلی بار اس نے پیدا کیا، لیکن یہاں اٹک رہے ہو کہ بھئی وہ دوبارہ کیسے کرے گا. وقال الذین کفروا اذا كنا ترابا او آباؤنا انا لمخرجون، مٹی ہو جانے کے بعد ہم اور ہمارے آبا و اجداد دوبارہ نکال لیے جائیں گے. اذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعید، یہ تو بالکل سمجھ میں آنے والی بات نہیں. اللہ نے ان کو ایک کامن سینس کی بات بتا کر جواب دیا ہے کہ تم مرنے کے بعد زندہ کیے جانے کو بہت مشکل سمجھتے ہو اور صرف اسی لیے تم اس کا انکار کرتے ہو کہ یہ بہت مشکل ہے، یہ ہو نہیں سکتا. لیکن یہ کیوں نہیں سوچتے کہ جس علیم و قدیر رب نے یہ پوری کائنات پیدا کی، اس کے لیے تم کو دوبارہ پیدا کرنا بہت مشکل کام ہے. اسی لیے میں بار بار کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہوتے تو آپ خود لاکھوں لوگوں کو ان اشکالات کا جواب دینے کی پوزیشن میں ہوتے. مجھے آج آپ سے یہ باتیں کرنے کی کوئی ضرورت ہی نہ ہوتی. گھوم پھر کر میں اس کا شوق پیدا کرنے کی اپنی بساط بھر انتھک کوشش کر رہا ہوں کہ آپ ایک ایک آیت صحیح قرآن مجید کو سمجھ کر پڑھنے کی کوشش کیجیے. اسی لیے اللہ نے سورہ روم میں اپنے مقام بلند سے قدرے نیچے اتر کر ہماری رعایت کی وجہ سے ایک ایسی بات فرما دی، فرمایا وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ. وہی ہے جو مخلوق کو پہلی بار پیدا کرتا ہے، پھر وہی دوبارہ اس کو پیدا کرے گا، اور ایک دفعہ پیدا کرنے کے بعد دوبارہ پیدا کرنا اس کے لیے بہت زیادہ آسان ہے. اس کے لیے پہلی بار پیدا کرنا بھی مشکل نہیں تھا، مگر ہم کو سمجھانے کے لیے اس نے یہ کہا. ہم روزانہ دیکھتے ہیں کہ ایک زمین سوکھی پڑی ہے، پیڑوں کے پتے مرجھا گئے، گر گئے، کھیت بالکل ویران ہو گیا. اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ بارش ہونی شروع ہوئی، اور ایک دو تین بارشوں کے ہوتے ہوتے ایک دم سے زمین کی شکل صورت بالکل بدل جاتی، ہری بھری ہو جاتی ہے، سرسبز و شاداب ہو جاتی ہے. تو یہ کیسے ہو گیا؟ یہ زمین جو سوکھی تھی یہ کیسے ہری بھری ہو گئی؟ اللہ نے ایک سسٹم رکھا کہ اس پانی کے برسنے سے وہ مردہ زمین زندہ ہو گئی. تو اگر وہ زمین اس طرح سوکھنے اور مر جانے کے بعد وہ زندہ ہو سکتی ہے تو تم کیوں نہیں اس بات کو سمجھتے کہ کوئی سسٹم اللہ نے رکھا ہوگا کہ ہمارے جو ذرے مٹی میں مل گئے، پانی میں بہہ گئے، وہ کوئی سسٹم ہوگا جس کی وجہ سے ہمارے وہ ذرے ایک دم سے زندہ ہو جائیں؟ کیا انہونی بات ہے. آج کی مجلس میں نے اسی کو یہ چاہا کہ آخرت کے بارے میں ہمارے شکوک و شبہات
خدا نخواستہ اگر ہوں تو ختم ہو جائیں، ہمارا ذہنی اطمینان بڑھ جائے، ہمارا یقین بڑھ جائے۔ اور اس کے بعد اب بیان ہوگی اصل میں آخرت کی تفصیلات۔ آخرت ہے کیا؟ کیا کیا ہونے والا ہے آخرت میں ہمارے ساتھ؟ کیونکہ جب یقین آ جائے گا اور آخرت میں کیا کیا ہونے والا ہے اس پر بھی یقین آ جائے گا۔ پہلے آخرت ممکن ہے، آخرت یقینی حقیقت ہے، کوئی سوال و شبہ نہیں کیا جا سکتا، پہلے اس پر اطمینان، اس کے بعد پھر یہ تفصیلی بیان کہ آخرت میں ہوگا کیا۔ تو اگر دل میں یہ یقین ہو گیا کہ واقعی جو کچھ بتایا گیا ہے آخرت میں وہ ہونے والا ہے، تب ہمارے اندر تقویٰ آنا آسان ہو جائے گا، گناہوں سے روکنا اپنے آپ کو آسان ہو جائے گا۔ اسی لیے سب سے زیادہ بیان قرآن مجید میں ایمانیات اور عقائد میں آخرت کا ہے، سب سے زیادہ بڑی تفصیلی منظر کشی ہے آخرت کی۔ قدم قدم پر آخرت میں کیا کیا ہوگا، پورے قرآن میں سینکڑوں مقامات پر الگ الگ جگہ پر اللہ تعالیٰ نے آخرت میں کیا ہونے والا ہے اسے بیان کیا ہے۔ اور اسی لیے اس کی سخت ضرورت ہے کہ ہمارے دل میں نہ صرف یہ یقین ہو کہ ہاں آخرت برحق ہے، جو آج کے بیان کا اصل موضوع تھا۔ جتنے شبہات ذہنوں میں آتے ہیں وہ غلط اور بے بنیاد ہیں، وہیں اس سے بھی زیادہ آگے کی بات ضروری ہے کہ آخرت میں جو ہوگا وہ ہمارے سامنے بالکل واضح ہو، اس پر یقین ہو، وہ یاد رہے۔ اگر وہ یاد رہے گا ہر وقت تو ہم کو اپنے آپ کو گناہوں سے روک لینا آسان ہو جائے۔ اما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى۔ جو اللہ کے سامنے آخرت کے دن، قیامت کے دن کھڑے ہونے کا ڈر جس کے دل میں ہوگا اور وہ اپنے آپ کو اپنے نفس کے غلط جذبات پورا کرنے سے روک لے گا، بس وہ ہے جس کو جنت ملے گی۔ یہ ہے اصل میں ایمان، اصل ایمان یہ ہے۔ ہمارے اندر جو کمی آئی ہے وہ اللہ پر یقین میں بھی کمی آئی ہے، رسول اللہ سے محبت میں، ان کی یاد میں بھی کمی آئی ہے، لیکن اس میں اتنی کمی نہیں آئی جتنی آخرت کی فکر میں کمی آئی۔ اب تو ہمارے دینی بیانات میں بھی دین پر چلنے کے دنیاوی فائدے زیادہ بیان کرنے پڑتے ہیں۔ بہت غور سے جملہ سنیے گا کہ دین پر چلنے کے دنیاوی فائدے زیادہ بیان کرنے پڑتے ہیں، اس لیے کہ بیان کرنے والے یہ محسوس کرتے ہیں کہ لوگوں کو آخرت کی کوئی خاص فکر نہیں ہے، ان کو اپنی صحت کی فکر ہے۔ لہذا کتنے ایسے آج کل پوسٹ وائرل ہوئے ہیں جنہوں نے ہمیں کو اور آپ کو روزے کے جسمانی فائدے بتائیں۔ روزہ رکھیں گے تو کولیسٹرول کم ہوگا، روزہ رکھیں گے تو شوگر کم ہوگی، روزہ رکھیں گے تو آپ کا وزن کنٹرول ہوگا، روزہ رکھیں گے تو یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی اب پریشان ہے کہ میرا وزن بڑھ رہا ہے۔ پہلے لوگ پریشان ہوتے تھے کہ میرا وزن بڑھ نہیں رہا ہے، اب لوگ پریشان ہیں کہ میرا وزن بڑھ رہا ہے۔ بیوی ٹوکتی ہے ذرا خیال کیجیے، موٹے ہو رہے ہیں ہم، وہ روٹی بھی گن کے اب دیتی ہے، اور خدا نخواستہ اگر زیادہ پڑھی لکھی بیوی ہے تو بعد میں دوبارہ ہوٹل میں چھپ کے کھانا پڑتا ہے باذوق لوگوں کو۔ اللہ اکبر۔ یعنی روزہ جو ہے اس کو روزے کی ترغیب دینے کے لیے بہت سے خیر خواہوں کو ہمیں یہ سمجھانا کافی نہیں لگتا
کہ روزے سے تم کو تقویٰ ملے گا، روزے سے تمہارے اندر اپنے آپ کو غلط کاموں سے روکنے کی صلاحیت پیدا ہوگی، اس سے لوگ مطمئن نہیں ہوں گے، روزے کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوں گے. اس لیے یہ کہنا زیادہ مناسب ہے کہ کولیسٹرول کم ہوگا. اس کا مطلب یہ ہوا کہ جس کا کولیسٹرول نارمل ہے اس کے بارے میں مفتی دور جدید کا فتویٰ کیا ہے؟ وہ پھر روزہ رکھے گا تو کولیسٹرول اور کم ہو جائے گا. اب اس کو تو پھر دن میں 3 بار کھانا پڑے گا. کسی کی شوگر پہلے ہی سے کم ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ روزہ نہ رکھے. وہ شوگر کنٹرول کرنے کے جو فائدے بتائے جا رہے ہیں، مانا ہم نے کہ اللہ کے ہر حکم میں دونوں فائدے ہیں، بالکل مانا. یہی تو اسلام کا شاہکار ہے. کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کا فائدہ صرف آخرت میں ہو، دنیا میں نہ ہو. کوئی حکم ایسا نہیں ہے جس کا فائدہ صرف دنیا میں ہو اور آخرت میں نہ ہو. لیکن جو روحانیت پیدا ہوگی وہ اللہ کی محبت اور خوف سے، اللہ کا حکم پورا کرنے سے پیدا ہوگی. وہ کولیسٹرول کم کرنے کی نیت سے روزہ رکھنے سے اللہ کی محبت اور خشیت نہیں بڑھے گی. تو اسلام کی طرف لانے کا یہ ماڈرن طریقہ کہ صرف دنیاوی فائدے بتائے جائیں، یہ بالکل غلط ہے، ناکام ہے. یہ غیر قرآنی طریقہ ہے، یہ غیر نبوی طریقہ ہے. بہت سے لوگ آج کل ہمارے انٹلیکچوئل حضرات وہ حج کے فضائل بیان کرتے ہیں، حج کے فائدے، اور یہ کہتے ہیں حج ایک انٹرنیشنل اسلامک کانفرنس ہے جس میں پوری دنیا کے لوگ بیٹھ کر امت جمع ہوتی ہے اور پوری دنیا میں مسلمانوں کے مسائل پر آپس میں تبادلہ خیال ہوتا ہے. اور اس کو بہت ماڈرن انٹرپریٹیشن آف اسلام سمجھا جاتا ہے کہ یہ اسلام کی بڑی ماڈرن تشریح ہے. ان مفکروں سے کوئی پوچھے کہ اگر حج انٹرنیشنل اسلامک کانفرنس ہے تو ان پڑھ دیہاتیوں پر حج کیوں فرض ہے؟ یہ حاجی کلو کیا کرنے جاتے ہیں وہاں؟ یہ حاجی بدھو، حاجی جمن، حاجی شبراتی، بوا لطیفن، چچی چھمن، یہ 80 سال کی بڑھیا، یہ وہاں جائیں گی بنگلہ دیش کی اکنامی کو درست کرنے کے لیے. یہ عرفات کی کانفرنس میں خطاب کریں گی کہ انڈیا میں سیکولرزم کو کیسے بچایا جائے. کیا پاگل لوگ ہیں یار، ایبسولوٹ نان سینس. اگر حج انٹرنیشنل اسلامک کانفرنس ہوتی تو چند مفکروں کو، قائدین کو، لیڈرز کو، چوٹی کے لوگوں کو بلا لیا جاتا. کیا وجہ ہے؟ اسلام کی ماڈرن تشریح کرنے والے روحانیت کی ضرورت سے واقف نہیں. اس لیے وہ اسلام کی ایسی تشریح کرنا چاہتے ہیں جس سے لوگوں کو لگے کہ یہ ایک ماڈرن سوشل پولیٹیکل تحریک ہے. یہ قرب الہی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ روحانی ترقی کا ذریعہ نہیں ہے، یہ اسپریچول پیوریفیکیشن کا ذریعہ نہیں ہے. میں بالکل مانتا ہوں کہ سب چیزوں کے دوسرے فائدے بھی ہیں، بالکل ہیں. جو لڑکیاں بیچاری بہت گوری نہیں ہیں ان تک یہ پیغام پہنچ جائے کہ اخلاص کے ساتھ لمبے لمبے سجدے کرو تو تمہاری چہرے کی رنگت بہتر ہو جائے گی. اس پر آج عمل انشاءاللہ 200% ہوگا. اور لڑکیاں ایک دوسرے کو میسج بھیجیں گی، واہ واہ، اب نہ فیئر اینڈ لولی کی ضرورت، نہ کسی کریم پاؤڈر کی ضرورت، نہ اتنے مہنگے مہنگے کاسمیٹک کی ضرورت، سجدے کرو. پوری دنیا کی میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ جب انسان سجدے میں جاتا ہے تو اگر وہ لمبا سجدہ کرتا ہے تو بلڈ فلو جو ہوتا ہے، خون کا جو دوران ہے، وہ نیچے سے اوپر کی طرف آتا ہے.
جب آدمی بیٹھا ہے، کھڑا ہے، چل رہا ہے تو اوپر سے نیچے کی طرف جا رہا ہے، لیکن جب وہ سجدے میں چلا گیا تو اسی طرح سجدے میں طویل سجدے کرنے والے ہمیشہ ذہین ہوتے ہیں. جو لمبے سجدے کرنے والا کبھی بے عقل نہیں ہوگا، کبھی کمزور دماغ کا نہیں ہوگا، کبھی کمزور یادداشت کا نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس کے برین کو بھرپور خون ملتا ہے. لیکن کوئی صرف اسی لیے سجدہ کرے تو بے وضو سجدہ کرے گا، اس لیے کہ خون کے دوران بڑھانے کے لیے وضو کی کوئی ضرورت نہیں. تو سمجھدار لوگ تو وہ دونوں فائدے لینا چاہتے ہیں اور چاہیں نہ چاہیں ان کو ملتے ہیں. اسی لیے جتنے اللہ والے ہوتے ہیں وہ دنیا کے سب سے ذہین لوگ ہوتے ہیں. یاد رکھنا، جتنے اللہ والے ہوتے ہیں ان سے زیادہ ذہین دنیا میں کوئی بڑے سے بڑا لیڈر آج تک نہ ہوا ہے، نہ ہو سکتا ہے. اور اس کی ذہانت کی وجہ ان کی کثرت عبادت ہے. تو بے شک ہر عمل میں دونوں پہلو ہیں، لیکن نیت ہماری کس پہلو کی ہونی چاہیے؟ نیت ہماری ہونی چاہیے اپنے رب کو راضی کرنا، اپنے اندر تقوی لانا، اللہ تعالیٰ سے اپنے تعلق کو بڑھانا، اللہ کی پہچان ہمارے دلوں میں روزانہ بڑھے، اللہ سے امید بڑھے، اللہ سے خوف بڑھے، جنت کا شوق بڑھے، اللہ کی پکڑ کا ڈر بڑھے. اللہ تعالیٰ آخرت کی بارے میں تمام شبہات ہمارے ذہنوں سے ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے ہوں، خدا کرے آج، اور ہمیشہ کے لیے رخصت ہو گئے ہوں، اور ہم اس قابل ہو گئے ہوں کہ ہم کسی بھی سوال کرنے والے کا بھرپور جواب دے سکیں. پورا اطمینان ہم کو ہو جائے عقلی طور پر، قلبی طور پر، کہ یقیناً آخرت برحق ہے. اگر آخرت نہ ہوتی تو اس دنیا کا پیدا کرنا اور اس دنیا میں ہمارا پیدا کرنا، یہ دونوں نہایت غیر عقل مندی کے کام ہوتے، بالکل بیکار کا کام ہوتے. ایک بچہ وہ کھیل کھیل میں گھر بناتا ہے، مٹی کا گھروندا بناتا ہے، اور 1-2 گھنٹے 3 گھنٹے کھیلنے کے بعد وہی بچہ اسے توڑ دیتا ہے. تو اللہ کو ہم نے اس بچے کے برابر بنا دیا کہ اس نے یہ دنیا بنائی اور وہ کچھ مدت کے بعد توڑ دے گا. بالکل غلط بات ہے، یہ ناقابل قبول ہے، ناقابل فہم ہے. دل و جان سے دعا کرتے رہیے کہ اللہ تعالی ہم کو یقین، بھرپور یقین نصیب فرمائے، اور ہر طرح کا شبہ ہمارے ذہنوں میں کبھی نہ آئے، اور اس قابل بنا دے ہم کو اللہ کہ 50 لوگوں کے شک و شبہات کو دور کرنے کا ہم ذریعہ بن جائیں. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. دعا کریں.